بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فاروق عطاری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ جو دم کیا جاتا ہے اس کی اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر آپ میڈیا دیکھتے ہیں تو کثیر تعداد میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اس ٹاپک کے اوپر کہ دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ دم کرنے کی اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ یہ بات کرنا جہالت ہے کہ اجرت لی جائے تو دم کرنے میں برکت نہیں رہتی، تعویذ میں برکت نہیں رہتی۔ اس میں برکت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ ہم اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم کام کرتے ہیں بھائی، اپنا ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، 2 گھنٹے لگاتے ہیں آپ کے اوپر، پڑھائی کرتے ہیں، آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں، آپ کو حوصلہ دلاتے ہیں، آپ کو امید دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا ذہن بناتے ہیں، تو آپ پر وقت دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین بیچ رہے ہیں۔ امام مسجد کی تنخواہ کو بھی حرام کہہ دیجئے، قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ کو بھی حرام کہہ دیجئے، اجرت کو حرام کہہ دیجئے۔ علماء کرام جو بنائے جا رہے ہیں پھر ان علماء کرام کی سیلری کو بھی حرام قرار دے دیجئے۔ اسی طرح جو قرآن پاک چھاپتے ہیں، جو قرآن لکھتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کو بھی حرام قرار دے دیجئے۔ جو قرآن بیچتے ہیں، جنہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ضیاء القرآن کمپنی ہے، یہ تاج کمپنی ہے، یہ فلاں کمپنی ہے، قدرت اللہ کمپنی ہے، ان سب کی اجرت کو حرام قرار دے دیجئے، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ قرآن بیچ رہے ہیں۔ ہم قرآن بیچ تو نہیں رہے، ہم تو دم کر رہے ہیں، آپ کا علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ تو قرآن بیچ رہے ہیں۔ تو کبھی کسی نے آپ کو قرآن پاک تحفے میں دیا؟ کمپنی میں چلے جائیے، دکان پہ چلے جائیے، بھائی یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں ایسے ہی دو۔ وہ بولے گا اس کو پاگل خانے میں داخل کراؤ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ٹائپنگ کرنے میں کتنا خرچہ آتا ہے، اور اس کو پرنٹ کرنے میں کتنا خرچہ آتا ہے، اس کو کتاب بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے، اور جس دکان میں ہم بیٹھے ہیں اس کا کتنا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ایک دیندار آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ سارے دنیا داروں کو پسند کر لیں گے کہ وہ گاڑی میں گھوم رہا ہے، وہ بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، ہر سہولت اس کے پاس موجود ہوگی، تو آپ بولیں گے یار یہ آدمی بڑی ترقی کر رہا ہے، اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی دیندار کو آپ اچھی حالت میں دیکھ لیں گے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کا جوتا اچھا ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کا گھر اچھا ہے، تو دل میں جلن پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ مولوی کے پاس اتنی سہولیات کہاں سے آ گئی، اس نے بڑا لوٹا ہے لوگوں کو، یہ اس بڑا لوٹتا ہے لوگوں کو۔ بھائی کیوں؟ ہم محنت نہیں کرتے؟ آپ سے زیادہ محنت ہم کرتے ہیں۔ ایک بندہ مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں نا تو کسی کے اوپر 2 گھنٹے پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے، گلا تھک جاتا ہے پڑھ پڑھ کے، دم کر کر کے گلا تھک جاتا ہے۔ جب کوئی جادو جنات کا مریض آ جاتا ہے نا تو لگ پتہ جاتا ہے بھائی جان اس کو دم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا جسم میں اپنے اوپر بوجھ لینا پڑتا ہے۔ کہنے کے لیے یہ کام آسان ہے، جس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اس نے کتنی محنت سے کیا ہے، اور ہم جو کاٹیں گے تو کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ جاہلانہ گفتگو کو بند کریں کہ یہ پیسے لینا ناجائز ہے یا حرام ہے۔ بالکل جائز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک موجود ہے، یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے یہ حدیث مبارکہ جو حضرت ابو سعید خدری نے وہ بکریوں کا ریوڑ لینے والی روایت بیان کی ہے، اور اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بھی اس میں رکھ دو، میرا حصہ بھی، کیونکہ تم نے مجھ سے سیکھا ہے۔ مطلب کہ استاد کا حصہ بھی اس میں ہوتا ہے جو سکھاتا ہے۔ اور کثیر علماء کرام نے اس بات کے اوپر بحث کی ہے اور اجازت دی ہے کہ یہ اجرت بالکل جائز ہے، کچھ بھی اس کے اندر حرام نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں
खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से फरमाया, अपने सहाबी से फरमाया कि जिन चीज़ों पर उजरत लेना जायज़ है, जिन कामों की तुम उजरत ले सकते हो, उनमें सबसे ज़्यादा मुस्तहिक, सबसे बेहतर कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। जब हर चीज़ पर उजरत ली जा सकती है तो फिर अल्लाह का कलाम तो सबसे ज़्यादा शान वाला है, इज्जत वाला है। इसको फ्री में दे देंगे, इसको फ्री में बांट देंगे। अल्लाह का कलाम सबसे ज़्यादा हकदार है इस बात का कि उस पर उजरत ली जाए। यह हदीस पाक में मौजूद है। इसलिए अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि इसकी उजरत नहीं लेनी चाहिए। इसके ऊपर और भी बहुत से दलाइल दिए जा सकते हैं, बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि बिल्कुल उजरत जायज़ है। आप लीजिए उजरत, काम कीजिए, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी औलाद है, हमारा भी घर बार है, बिजली के बिल हमें भी आते हैं, गैस के बिल हमें भी आते हैं, पानी का बिल हमें भी देना पड़ता है। खुदा के लिए उलमाए किराम के अगर हालात अच्छे हो ना तो बर्दाश्त कर लिया करें। दीनदार अगर अच्छी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हों तो जला ना करें, दिल को जलाया ना करें, बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि उन्होंने किसी से छीना नहीं है, किसी का हक नहीं मारा है। वो अपना काम करते हैं और अपना काम करने की उजरत लेते हैं। खुदा के वास्ते रहम करो अपनी हालत पर भी, और मुआशरे को भी यूं बदजन न करो, मुआशरे को भी यूं बर्बाद मत करो। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।